بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون کی موت، دریائے نیل کا واقعہ۔ جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مسعود بن ریان تھا۔ پوری دنیا جس کو فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ انسان پر ظلم کرتا، جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تب اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اس کو لے ڈوبے گا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر یہاں تک آ پہنچا کہ آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تمام قوم بنی اسرائیل کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک اپنا پیغام پہنچایا، اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب جانے لگے، اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہونے لگا۔ کچھ بھی ہو جائے، آج میں موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر دوں گا۔ وہ اپنے جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ تو بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر اس کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک آ پہنچے، اور فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کا لشکر دیکھا تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے یہ بڑا دریا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں مارا تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی ایک طرف۔ اللہ نے راستے کو بیچ میں واضح کر دیا، اور بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اللہ کے نبی نے 12 جگہ اپنا عصا دریا میں مارا اور 12 راستے الگ الگ بنا دیے۔ 12 قبائل الگ الگ راستے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اس کے لشکر نے دیکھا، وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لوگ دریا کے اس طرف پہنچے، اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اس کا لشکر موجود تھا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، ویسے ہی ہو جاؤ جیسے پہلے تھا۔ تو بس پانی پھر سے مل گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہی تھی۔
اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر بولنے لگا، میں بھی موسیٰ اور اس کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے، اے فرعون اب ایمان لاتا ہے۔ جب تو دوزخ کی دہلیز پر آ پہنچا، اے فرعون ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسان پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو گئی اور دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ شکریہ۔